الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمده ونفخه ونفثه. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَذَّقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنُطُونَ. ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں. انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر. حضرات محترم، گزشتہ خطبہ میں اس بات کا آغاز کیا گیا نا امیدی، مایوسی، ڈپریشن یہ مسلمانوں کے امراض نہیں ہے، یہ ایک مومن کی زندگی نہیں ہے، یہ مومن کا طرز حیات نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم میں واضح الفاظ ہے قال ومن یقنط من رحمت ربہ الا الضالون. جو گمراہ لوگ ہوتے ہیں، جو حق ہدایت اس سے بھٹکے ہوئے لوگ ہوتے ہیں، وہ اللہ سے نا امید ہوتے ہیں، وہ مایوس ہوتے ہیں. ایمان والے کبھی بھی اللہ سے مایوس نہیں ہوتے. میں نے گزشتہ خطبہ میں جناب یعقوب علیہ السلام کا جملہ جو قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے نقل کیا وہ سنایا تھا لا تیأسوا من روح اللہ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون. جو کافر ہوتے ہیں، کفر کرنے والے ہوتے ہیں، جن کا اللہ کی ذات پہ ایمان نہیں ہوتا، یقین نہیں ہوتا، جو اللہ کو مانتے نہیں، وہ مایوس ہوتے ہیں، وہ نا امید ہوتے ہیں، وہ پریشان ہوتے ہیں، وہ ڈپریشن کا شکار. ایک ایمان والا، ایک اللہ کو ماننے والا، ایک اللہ پہ کامل یقین رکھنے والا، جس کا یہ ایمان و یقین ہے کہ کائنات کی ہر چیز اللہ کے اختیار میں ہے، تو وہ اللہ رب العالمین سے نا امید اور مایوس کیوں ہو سکتا ہے؟ آج کے خطبہ کے حوالے سے میں نے وضاحت کی تھی گزشتہ خطبہ میں کہ آج انشاءاللہ والعزیز اللہ کی توفیق سے جتنا وقت ملا ہم مایوسی، نا امیدی، ڈپریشن، اس کی وجوہات کے حوالے سے ڈسکس کریں گے. یہ ہوتی کیوں ہے؟ نا امیدی آتی کیوں ہے؟ مایوسی ہوتی کیوں ہے؟ بندہ ڈپریشن کا شکار ہوتا کیوں ہے؟ قرآن کریم کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو ایک چیز بڑی اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے. ایک باریک نکتہ ہے لیکن سمجھنے والوں کے لیے آسان ہے اور انشاءاللہ آپ سب کو سمجھ آئے گا. اللہ رب العالمین نے سورہ روم آیت نمبر 23 میں جو میں نے آیت ابھی تلاوت کی تھی وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنُطُونَ. اللہ رب العالمین نے ڈپریشن کی ایک وجہ بیان کی ہے، نا امیدی کی، مایوسی کی ایک وجہ بیان کی. ترجمہ یہ ہے جب ان لوگوں کو کوئی اچھی چیز، بھلائی کی چیز، خیر کی چیز، نفع مند چیز پہنچتی ہے وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً فَرِحُوا بِهَا، اللہ کی طرف سے ان کے اوپر کوئی رحمت ہوتی ہے، اللہ کی طرف سے کوئی انعام ملتا ہے، رزق میں اضافہ ہوتا ہے، صحت اچھی ہوتی ہے، مال و دولت کی فراوانی ہوتی ہے، خوشی کی کوئی بھی خبر رحمہ و رحمہ ہی ہے. ان کو خیر کی کوئی خبر ملتی ہے، رحمت ملتی ہے، فَرِحُوا بِهَا، یہ اس کے اوپر بڑے شاداں ہوتے ہیں، بڑے خوش ہوتے ہیں. ہونا چاہیے، ٹھیک ہے، اس پہ اعتراض نہیں. لیکن وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ إِذَا هُمْ يَقْنُطُونَ. جب یہ نکتہ ہے، توجہ ادھر، وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ بِمَا قَدَّمَتْ، جب ان کو کوئی پریشانی پہنچتی ہے، ان کو کوئی غم پہنچتا ہے، ان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے، کوئی برائی کی خبر، کوئی نقصان کی خبر، کوئی غلط معاملہ،
इज़ा हुम यक़नूतून, ये फौरन नाउमीद हो जाते हैं, फौरन मायूस हो जाते हैं, फौरन परेशान हो जाते हैं, फौरन डिप्रेशन का शिकार। बीच में एक जुमला मैंने छोड़ा है, बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, कारी सब है, वइन तुसिबहुम सय्यतुम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, ये डिप्रेशन में जाते हैं, ये नाउमीदी का शिकार होते हैं, ये मायूसी का शिकार होते हैं, उस तकलीफ की वजह से, उस मुसीबत की वजह से, उस गम की वजह से जो इनको पहुंचा। और वो पहुंचा क्यों, ये डिप्रेशन की वजह बना क्यों, ये मामला हुआ क्यों? बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, अल्लाह ने जुल्म किया, माज़अल्लाह नहीं, अल्लाह ने इनके साथ ज्यादती की नहीं, बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, इनके गुनाहों की सजा होती है, इनके अपने हाथों की कमाई होती है। जो मुसीबत इन पे आती है, जो परेशानी इन पे आती है, जो तकलीफ इन पे आती है, वाज़ेह अल्फाज है, वइन तुसिबहुम सय्यतुम बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, जब कोई बुराई इन तक पहुंचती है, जब कोई बुरी खबर इन तक पहुंचती है, कोई बुरा मामला इन तक पहुंचता है, और वो पहुंचता क्यों है? बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, इनके अपने करतूतों की वजह से, इनके अपने अमाल की वजह से, इनके अपने गुनाहों की वजह से। इज़ा हुम यक़नूतून, ये फौरन नाउमीद हो जाते हैं, फौरन परेशान हो जाते हैं, फौरन मायूसी का शिकार हो जाते हैं, फौरन डिप्रेशन में चले जाते हैं। मतलब समझ में ये आता है, इंसान के डिप्रेशन की बहुत बड़ी वजह उसके अपने गुनाह होते हैं, इंसान की मायूसी की, नाउमीदी की बहुत बड़ी वजह उसके अपने गुनाह उसका सबब बन रहे होते हैं। इसीलिए कुरान करीम 24वां पारा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वहां तज़किरा फरमाया, कुल या इबादियल्लज़ीना असरफू अला अनफुसिहिम, कारी साहब, ला तक़नतू मिन रहमत, वहां भी यही अल्फाज है। वो लोग जिन्होंने जुल्म किया अपनी जानों पे, जिन्होंने अपने साथ ज्यादती की, अल्लाह ने उनके साथ जुल्म नहीं किया, अल्लाह ने उनके साथ ज्यादती नहीं की, अल्लाह ने बेतुका बिला वजह उनको किसी आजमाइश में नहीं डाल दिया, किसी मुसीबत में नहीं डाल दिया, किसी परेशानी में नहीं डाल दिया, नहीं, असरफू अला अनफुसिहिम, इन्होंने अपनी जानों पे खुद जुल्म किया, खुद गुनाह कमाया, खुद बुराई का शिकार हुए, खुद गलत राह पे निकले। अब उसका इंपैक्ट आ रहा है, उसका रिएक्शन आ रहा है, उसका नतीजा निकल रहा है, जो किया उसको भुगत रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, जो गुनाह के काम कर रहे हैं, उनका नतीजा भुगत रहे हैं, तो फिर अल्लाह से नाउमीद होना शुरू हो जाते हैं, अल्लाह से मायूस होना। नहीं, ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह ने फिर दिलासा दिया, अल्लाह ने फिर समझा, नहीं, अल्लाह से नाउमीद ना हो, मायूस ना हो। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, डिप्रेशन दूर करने का सबब अल्लाह ने आगे बयान कर दिया, उसका तरीका, उसका हाल बता दिया। इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, तुम्हारे गुनाहों की वजह से जो तुम पे मायूसी छाई है, तुम्हारे गुनाहों के सबब जो तुम पे मुसीबत आई है, तुम्हारे गुनाहों की वजह से जो तुम परेशान हुए हो, तो इन्नल्लाह यग़फ़िरु ज़ुनूब जमीआ, परेशान ना हो, अल्लाह से मुआफी मांगो, अल्लाह तुम्हारे सारे गुनाह माफ कर देंगे। इन्नहु वल गफूरुर रहीम, वो माफ करने वाली जात है, वो रहम करने वाली जात है। वानीबू इला रब्बिकुम वस्लिमू लहू, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ झुक जाओ, अल्लाह की तरफ चल पड़ो, इस्लाम को सही मानों में कबूल कर लो, अल्लाह के मुती और फरमा बरदार हो जाओ। ये डिप्रेशन खत्म हो जाएगा, ये टेंशन खत्म हो जाएगी, ये मायूसी खत्म हो जाएगी, ये नाउमीदी खत्म हो जाएगी। हज़रात मोहतरम, बात को जरा समझिएगा, मैं बात को थोड़ा सा यहाँ पे समझाना चाहता हूँ। आप अमूमी तौर पे नेक सिफ्त लोग जिनका ताल्लुक मस्जिद के साथ है, जो नमाजों की पाबंदी करने वाले हैं, जो कुरान करीम को वक़्त देने वाले हैं, कुरान करीम का मुतालिया करने वाले हैं, चाहे वो नाजरा की सूरत में है, चाहे वो तर्जुमा की सूरत में है, वो किसी भी हाल में कुरान से कनेक्टेड है, वो हदीस से वाकिफ है, वो अल्लाह और अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैगामात से वाकिफ हैं, आप उनको डिप्रेशन का शिकार नहीं देखेंगे। मुसीबत आएगी वो आपको मुस्कुराते थे। उलमा, हम ये आम मिसाल हो चुकी है ना, आम मिसाल हो चुकी है। डिप्रेशन की वजह से, नाउमीदी की वजह से, मायूसी की वजह से लोग खुदकुशियां कर रहे हैं, लोग अपने ही हाथों से अपने बीवी बच्चों के गले दुबा रहे हैं। बोले हो रहा है ऐसा कि नहीं? यह आजकल तो पीछे बड़ा सीन चला था ना, बिजली के बिल ज्यादा आना शुरू हुए तो किसी ने ट्रेन के नीचे आकर खुदकुशी कर ली, भाई ने भाई को मार दिया, ये कर लिया, वो कर लिया। ये सारी नाउमीदी, मायूसी, ये कुफरिया, जो सारे मामले, मैं तो इनको कुफरी ही कहूंगा क्योंकि अल्लाह ने काफिरों का तर्ज अमल बयान किया। लेकिन तवज्जो तलब बात, कभी किसी दीनी मदरसे के तालिब इल्म में डिप्रेशन की वजह से खुदकुशी का मामला सुना है? मारूफ जुमला है ना वो। माजरत के साथ मेरी बात मायूब, चले मैं नहीं बोलता, क्यों मायूब जुमला बोलूं। उलमा के हवाले से कभी सुना कि उन्होंने डिप्रेशन की वजह से अपने बीवी बच्चों का गला घोंट दिया? तनख्वाह कितनी है मैं नहीं पूछूंगा, कारी साहब से शर्म आएगी आप लोगों को सुन के। माजरत, मुझे नहीं पता कितनी हो सकता है, इनको बहुत अच्छा पैकेज मिलता हो। चौधरी साहब नाराज ना हो, कैसे तो बढ़ा देने हैं, मुझे कुछ नहीं देते ये। चौधरी साहब गवाही है ना, मुझे नहीं कुछ भी देते ये, अल्लाह ही देता, अल्लाह का शुक्र है।
ہم علماء کو کیا 12,000 14,000 16,000 ہمارے ایک دن کا ہمارے ایک وہ آج پھر آئے ہیں بھائی جان میرے قریب بیٹھے ہوں ہمارے ایک ٹائم کے کھانے کا یہ بل بنتا ہے ہم 5 دوستوں کے ساتھ بیٹھ جائیں نا ہم 6 دوستوں عادل جی ہم 6 دوست لے کے کسی ہوٹل میں پہنچ جائیں نا تو جو قاری صاحب کی اور خادم صاحب امین صاحب آج خوش ہوں گے وہ پیچھے ہیں شاید کدھر امین صاحب اندر ہیں چلو آواز ان کو جاری ہوگی ہماری جو تنخواہیں ہوتی ہے نا خدام کی مدارس اور مساجد کے وہ ہمارے ایک ٹائم کے کھانے کا بل کیوں بھائی جان ایسے ہی ہے اس سے زیادہ بل بن جاتا ہمارا اور انہوں نے پورا مہینہ اس پہ گزارا وہ نہیں ڈپریشن سے خودکشی کرتے وہ نہیں بچوں کے گلے دباتے وہ نہیں چھلانگے لگاتے یہ مایوسی نا امیدی یہ گناہگار لوگوں کا شیوا ہے یہ آپ کے کرتوت آپ بہت امیر بہت کمائی رکھنے والے بہت شاندار کمانے والے بڑے بڑے بزنس مین بڑی بڑی کوٹھیوں کے مالک آپ ان کے حوالے سے آئے دن خبریں سنتے ہیں یہ پچھلے دنوں بھی ایک کی خبر چلی میں نے نہیں اس کا نام لینا بڑا امیر ترین میں نے ایک دفعہ پہلے بھی جمعے میں اس کا ذکر کیا بڑا امیر ترین اور آپ کی گورنمنٹ کا حصہ اور کرتا درتا اس نے نیند کی گولیاں کھا کے خودکشی کی تھی پچھلے دنوں کی بات ہے سندھ کا علاقہ میں صرف اشارہ کر دیتا ہوں تو کیا ان کے پاس اسباب کی کمی تھی مال و دولت کی کمی ہے عزت کی کمی ہے وسائل نہیں وہ گناہ ہوتے ہیں وہ حرام کمائی جینے نہیں دیتی حضرت صاحب ظاہری طور پہ آپ سمجھ رہے ہوتے ہیں ان لوگوں کی پکڑ نہیں اللہ کی قسم جا کے کبھی ان کے گھر کے حالات تو دیکھو ان کے بیوی بچوں سے پوچھو ان کے سونے کی روٹین کیا ہے یہ ساری رات سلیپنگ پلز لے کے نا نیند کی گولیاں لے کے تو کروٹیں بدل کے گزار دیتے ہیں ان کو نیند نہیں پڑتی وہ حرام ان کو چین نہیں لینے دیتا یہ سارا دن یہ کبھی بیوی سے آپ دیکھ لیں آپ ہسٹری جانچیں یہ جتنے ایکٹرز ہیں یہ جتنی ایکٹریسز ہیں کیوں ہوتی ہیں طلاقیں ان کے گھروں میں سکون کیوں نہیں ہے کیوں ڈپریشن کا شکار ہے بظاہر بڑی چکا چوند ان کی لائف بظاہر بڑا یہ سیلیبریٹیز ہیں یہ اور آئے دن ان کے جھگڑے سننے کو ملتے ہیں بیوی کو طلاق ہو گئی بچے علیحدہ ہو گئے یہ ہو گیا وہ ہو گیا اولاد نے باپ کو پھینک دیا باپ نے اولاد کو پھینک دیا کیوں نیکی نہیں ہے گناہ کی زندگی ہے گناہ ہی گناہ پریشانیاں پریشانیاں مصیبتیں پیچھے اپنے کرتوت آگے آ رہے ہوتے ہیں یاد رکھیں ایک بات یہ نسخہ دے کے جانے لگوں اور اس کو باندھ لے پلے سے ہمیشہ ڈپریشن آپ کے اپنے گناہوں کی سزا ہوتی ہے ہمیشہ نا امیدی اور مایوسی یا آپ کے ہاتھوں کی کمائی ہوتی ہے یا آپ کے کرتوت آپ کے آگے آ رہے ہوتے ہیں لہٰذا اب اس کا حل کیا ہے سبب کیا وہ میں ساتھ ہی بتا دیتا ہوں جب کبھی ڈپریشن ہونے لگے نا جب کبھی نا امیدی اور مایوسی ہونے لگے استغفار شروع کر دیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا شروع کر دیں یا اللہ میں مانتا ہوں آپ ظلم نہیں کرتے آپ زیادتی نہیں کرتے آپ بلا وجہ کسی کو مصیبت میں نہیں ڈالتے کوئی بیماری آتی ہے کوئی تکلیف آتی ہے کوئی پریشانی آتی ہے اللہ وہ بلا وجہ نہیں اللہ میرے کرتوت ہیں اللہ میں نے نمازوں میں سستی کی اللہ مجھے عرصہ ہوا میں نے قرآن ہی نہیں اللہ کی قسم یہ کتنی دکھ کی بات ہے میں ابھی رستے میں عادل بھائی سے بات کر رہا تھا ہماری زندگیاں بیت گئی ہمارے پاس ابھی تو قرآن کے لیے ٹائم نہیں نکلا میں ہاتھ کھڑا کرواؤں نا کہ آپ میں سے کتنا ترجمہ جانتے ہیں تو عمومی بات ہے ہمیں شرم آئے گی ہاتھ بلند کرتے ہوئے کہ ہم میں سے کتنوں کو قرآن کریم کا ترجمہ اور تفسیر آتا ہے دکھ کی بات ہے نا ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے پاس اس قرآن کے ساتھ ذکر اذکار کا ہمارے پاس میں نے پچھلے 2-3 جمعے پہلے بھی ذکر کیا ہم وہ تسبیحات جو پڑھنی ہوتی ہے نا 33 مرتبہ ہمیں وہ چبھ رہی ہوتی ہیں قاری صاحب کی نماز 10 سے 11 منٹ پہ چلی جائے نا تو ہم قاری صاحب کو کہتے ہیں کر صاحب اج کی گل خیر سی اج کو سست لگ رہے سو بڑی لمبی نماز ہو گئی ہوتا ایسے کہ نہیں ہوتا دین سے دوری دین سے بیزار اور پھر ہم رونا روتے ہیں ڈپریشن نہیں جب بھی ڈپریشن ہونے لگے جب بھی نا امیدی ہونے لگے مایوسی ہونے لگے اللہ کی طرف رجوع کریں اپنے اعمال کا محاسبہ کریں نمازوں میں سستی تو نہیں کر یہ ماؤں بہنوں بیٹیوں کو ضرور جا کے گھروں میں سنائیے گا یہ وہ بیٹیاں جو روز اماں ابا کو گھنٹے کی کال کر کے شکوہ شکایتیں کرتی ہیں نا ساس نے آج یہ کہہ دیا نند نے آج یہ کہہ دیا فلانی نے آج یوں کر دیا اللہ کی قسم ان کو کہیں وہ اپنے گھر میں دیکھ تیرا نماز کے ساتھ تعلق تو ٹھیک ہے نا تیرا رب کے ساتھ ریلیشن تو ٹھیک ہے قرآن پڑھتی ہو اور کوئی ذکر اذکار کر رہی ہو کوئی تسبیحات پڑھ رہی ہو یا اماں ابا کو صرف سنا رہی ہو یا صرف ٹینشن سارے محلے میں کریٹ کی ہوئی ہے سارے خاندان کو آگے لگایا وہ اللہ سے بھی کوئی تعلق بنایا ہے وہ اپنے گناہوں کی طرف کو توجہ دی ہے تیرے کرتوت تو نہیں تیرے آگے آ رہے تیرے اپنے اعمال تو نہیں تیرے یہ سبب بن رہے وہ اور ہی نہیں فکر ہی نہیں پہلی بات پہلی چیز پہلا معاملہ جب بھی ڈپریشن ہو استغفار کیا کریں اپنے اعمال کو ٹٹولا کریں کہاں پہ گناہ ہو رہا ہے جس کی سزا میں ہو رہی ہے کہاں پہ غلطی ہو رہی ہے جس کی وجہ سے مایوسی کا شکار ہو کون سا عمل مجھ سے ایسا سرزد ہو رہا ہے جس کی وجہ سے میں نا امیدی اور مایوسی کا شکار ہو رہا ہوں اللہ رب العالمین آپ کو ڈپریشن سے نکال دیں گے مایوسی آ رہی ہے سمجھیے بات
استغفار کو معمول بنائیں گے انشاءاللہ؟ ہاتھ اٹھا لیں، بنائیں گے نا استغفار کو معمول؟ کثرت کے ساتھ استغفار کو اپنا معمول. جب بھی دل پریشان ہونے لگے، جب بھی دل بند ہونے لگے، استغفر اللہ، اللہ کے ساتھ رجوع کریں، تعلق جوڑیں. اللہ یہ میرا ہی کوئی گناہ میرے سامنے آنے لگا ہے، یا اللہ یہ کوئی میری طرف سے. میں نے آپ لوگوں کو پہلے شاید کبھی سنایا ہو، میں نے پڑھا تھا ائمہ سلف کے حوالے سے، ہمارے جو سلف صالحین گزرے نا، میں نے ان کے حوالے سے پڑھا تھا. وہ معمولی سا سر درد ہوتا تھا نا، کیا ہوتا تھا؟ سر درد. ہمیں تو بیماریاں ہیں نا، ہمیں تو بڑی بڑی سنگین بیماری ہے نا، ہمارا تو بلڈ پریشر شوٹ کر جاتا ہے، ہمیں تو ہارٹ کے لیے اینجیوگرافی کے لیے کبھی ہماری ایکو ہو رہی ہوتی، سمجھ کچھ نہیں آ رہا ہوتا. ہمارے تو مسئلے بڑے سنجیدہ ہیں نا، اور ہمیں پھر بھی عقل شعور نہیں آ رہا ہوتا. میں نے پڑھا ان کو معمولی سا سر درد ہوتا تھا نا، تو ڈاکٹر کے پاس فوراً نہیں تھے بھاگتے، وہ ایمرجنسی میں نہیں تھے داخل ہو جاتے، وہ فوراً یہ شور باویلا نہیں تھے کرتے، چکو چکو پھوڑو میں نورے کی ہو جاتا. نہیں، پتہ کیا کرتے تھے؟ اپنے اعمال کا محاسبہ شروع کر، کیا گناہ ہوا مجھ سے، کیا ایسی غلطی ہوگی جو سر درد ہو رہا ہے. اللہ کی قسم اٹھا کے گیا تو میں نے یہ بات پڑھی، ائمہ سلف کے حوالے سے پڑھی، وہ باقاعدہ سر درد ہونے پہ اپنے اعمال کا محاسبہ کہتے تھے. کیوں؟ قرآن کریم میں وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، مصیبت آتی ہے تو تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے، تمہارے گناہ کی. تو گناہ کون سا کر رہے ہیں؟ مصیبت کیوں آ رہی ہے؟ ٹینشن کیوں بن رہی ہے؟ پریشانی. لہٰذا یہ پہلی بات، جب بھی ڈپریشن ہو استغفار شروع کر دے، اپنے اعمال کا جائزہ لیں. دوسری بات، اور یہ بڑی ہی پیاری بات اور بڑا ہی پیارا نقطہ، قرآن کریم سارے ہی پیارا، سارے ہی شاندار، لیکن ہمارے موجودہ معاشرے میں ڈپریشن کی بہت بڑی وجہ، ہمارے یہاں پہ نا امیدی اور مایوسی کا بہت بڑا سبب. اللہ اکبر. قرآن کریم میں وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، 15واں سپارہ کا رسالہ سورہ بنی اسرائیل ہے، 15واں سپارہ، وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مسؤولا. سادہ سے ترجمہ یہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، جس چیز کی خبر نہ ہو، جس چیز کا علم نہ ہو، اس کے پیچھے بولنے نہیں پڑھنا. چودھری صاحب بڑی توجہ کے ساتھ، جس چیز کی خبر نہ ہو، ہمارے یہاں عمومی طور پہ بولا جاتا ہے، اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، جس چیز کا آپ کو علم نہیں اس کے متعلق بات نہ کریں. نہیں، یہ جملہ کافی نہیں. جو اصل تقفو کا مطلب ہے نا، لا تقفو، اس چیز کے پیچھے نہ پڑو. اللہ اکبر. میں آپ کو سمجھاتا ہوں، دو باتیں اس میں بڑی قیمتی. وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِعِلْمٍ، جس چیز کی تمہیں خبر نہیں نا، جس چیز کا تمہیں علم، اس کے پیچھے نہ پڑو، خبر تک پہنچنے کی کوشش نہ کرو. دو چیزیں توجہ کے ساتھ، اور دونوں ڈپریشن کی بنیادی وجہ. پہلی چیز، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث. بڑی پیاری حدیث مبارکہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں بدگمانی سے بچو، بلا وجہ یہ سوچو کہ گھوڑے دوڑانا، ان سے پرہیز کرو. ایاکم والظن، اور یہ ظن ہے نا، جو یہ گمان ہے، ہر وقت سوچتے رہنا انہیں کیوں انج کیتا ہونا ہے، کی گل ہوئی ہونی ہے، اس کو گل ہونی ہے، نہیں 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 کوئی پوائنٹ ہونا ہے، انہیں گل ایویں نہیں کی، اے اتنے جا رہے اسی کی کرن جا رہے، کوئی نہ کوئی تو پیچھے وجہ ہے، پتہ کر رہے ہیں کی گل کی ہے. اللہ کی قسم ہمارے خاندانوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے بازاروں میں یہ چیز اتنی رائج ہو چکی ہے. میں گجرانوالہ میں میرے ایک استاد ہیں، بڑے اچھے عالم دین ہیں، میں ان کا نام نہیں لیتا. میں ایک دفعہ اس سے بات کر رہا تھا تو اس حدیث پہ ڈسکشن چل رہی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں وَلَا تَحَسَّسُوا وَلَا تَجَسَّسُوا. پہلا ٹکڑا ہے ایاکم والظن فإن الظن اکذب الحدیث وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا تَحَسَّسُوا. لوگوں جاسوسیاں نہ کرو. کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. لوگوں جاسوسی نہ کرو. وَلَا تَحَسَّسُوا، لوگوں ٹو میں نہ. اچھا بظاہر یہ دونوں الفاظ ملتے جلتے ہیں لیکن معنی کا زمین آسمان میں فرق ہے. لا تجسسوا ولا تحسسوا، لوگوں عیب کی تلاش میں جاسوسی نہ کرو. ولا تحسسوا، ٹو میں نہ رہو اور چھوڑ دو. کتنے گیا پائی اب دیکھیے ذرا کی کر رہے ہیں، کون ملنا ہے، کیوں ملنا ہے، خیر ہوئے صحیح آج نہ گھر پروں نہیں آئے سن اور ایک ہی کرنا ہے. وہ میں آپ کو بتا رہا تھا گجرانوالہ میں ڈسکشن ہو رہی تھی. وہ کاروباری ہیں جو میرے ساتھی ہیں اور استاد کا درجہ میرے لیے رکھتے ہیں. کہنے لگے آپ حضرت صاحب دکانوں پہ پھرے نا بازاروں میں، بازار والے اب بیٹھے ہوئے ہیں، سہیل صاحب پاس ہیں ہمارے اور بھی ساتھی کافی ہیں. وہ کہتے ہیں ان سے پوچھو نا کہ آج دن کی کیا سیل ہوئی ہے تو یہ سوچ میں پڑ جائیں گے کتنے کسٹمر آئے، کی ہویا کی بنیا. اور اس سے پوچھو نا سامنے دکاندار کی آج کتنی سیل ہوئی ہے تو فوراً فٹ بتائے گا 5 گاہک آ گئے نا صبح دے. ایسا صاحب ایسا اپنی خبر نہیں ہوتی، اپنی طرف نظر نہیں ہوتی.
दूसरे की टोक, दूसरे की तलाश। क्या हो रहा है, क्यों कर रहा है, किधर जा रहा है, कैसे हो रहा है? ला तकफू मा लैसा लक बिही, छोड़ दे। ला तहस्ससू वला तजस्सू, और ना रह जासूसी में, ना रह। ये तुझे डिप्रेशन का शिकार करेगा, ये तुझे मायूसी में डालेगा, ये तुझे नाउमीद बनाएगा, ये तेरे दिल में तेरे भाई के लिए बुग़्ज़ भरेगा, ये तुझे टेंशन में मुब्तला कर देगा, कुड़ता रहेगा, सड़ता रहेगा, जलता रहेगा। अल्लाह की कसम उठा के कहता हूं, मैंने अब देखा है रिश्तेदारों में, हमारे यहां रिश्तेदारी का वो जो राम का रिश्ता, जो अल्लाह के अर्श से जोड़ने वाला रिश्ता था, हमारे यहां वो बदनाम हो चुका है। और रिश्तेदारों की नजरें बड़ी पैड़ी होती, हमारे यहां मीम्स बन रही हैं, लतीफे बन रहे हैं, वीडियोस बन रहे हैं, रिश्तेदारों की नजर खा गई, रिश्तेदार खा गए, रिश्तेदारों इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और ये तो जन्नत में लेके जाने वाला रिश्ता था भाई, और ये तो जन्नत में लेके जाने, ये तो वो ताल्लुक था जिसको जोड़ने वाला किससे जुड़ता है? अल्लाह से। जिसको तोड़ने वाला किससे टूटता है? अल्लाह से। हमने उसको क्या तमाशा बना लिया? रिश्तेदार, वो नहीं नहीं विकिया जरा, मैं कसम उठा के कह रहा था, मैंने देखा 2-2, 3-3, 4-4 दिन लोग बात नहीं भूलते। 3 दिन पहले, 4 दिन पहले कोई मामला नजर से गुजरा, वो 3 दिन बाद सवाल, वो यार तुम उधर जा रहे थे, खैर थी यार, भाभी साथ थी, कहां जा रहे थे यार, तुम निकले हुए थे घर से, खैर थी ना यार, तुम्हारे घर में फलां बंदा आया था, खैरियत वाला मामला। तेरा क्या लेना देना? अगर तुझे बताने वाली बात होती वो तुझे खुद बता देता। अगर तेरे साथ शेयर करने वाला मसला होता वो तुझसे खुद शेयर कर देता, वो तुझे खुद बता देता। तू क्यों टोले रहा है? तू क्यों पीछे पड़ा हुआ है? तू क्यों जासूसियां कर रहा है? तू क्यों इस तलाश में पता लगे क्या? नहीं, ला तकफू मा लैसा लक बिही, छोड़ दो जिस चीज की खबर नहीं है। मसला समझ में आ रहा है? नहीं है तुम्हें खबर तो छोड़ो। क्यों हलकान हो रहे हो? क्यों अपने आपको डिप्रेशन? एक माना ये, टाइम मेरा पूरा हो रहा है, 2-3 मिनट रह गए। एक माना पता है क्या है? हमारी मीडिया की दुकान बंद हो जाएगी, हमारी मुल्क की मईशत की कमाई का एक बड़ा जरिया बंद हो जाएगा अगर हम इस बात पे अमल कर लें। ला तकफू मा लैसा लक बिही इल्म, जिस चीज की खबर नहीं ना उसके पीछे पहुंच के खबर ना लो। पता क्या मसला है? एक दौर था, मैंने भी ये दौर देखा हुआ है, अगरचे हमारे खानदान में, हमारे घरों में टीवी का दाखिला ममनू, लेकिन यार दोस्त से या फिर कभी ननिहाल में आना जाना होता, हमारे यहां 9 बजे का खबरनामा बैठ के सुना जाता था। बोले किस किस को याद है वो दौर? हाथ खड़ा करें। 9 बजे खबरनामा लगता था तो सारा कुछ छोड़ छाड़ के हमने खबरनामा। और आजकल का दौर क्या है? मैं दुख की बात हूं, अल्लाह की कसम शर्म की बात है, हमारे नाई की दुकान पे चलते हैं तो न्यूज चैनल चल रहा होता है, न्यूज चैनल ही चल रहा होता है ना। हमारे होटल में चले जाए, रेस्टोरेंट में चले जाए तो आगे क्यों जी? न्यूज चैनल। बैंक में चले जाए आगे, हॉस्पिटल के वेटिंग रूम में बैठ, मैं कसम उठा के कहता हूं, मैंने अपनी आंखों से देखा, डिप्रेशन के मरीज साइकियाट्रिस्ट को दिखाने आए हैं और वहां पे जो टीवी चल रहा है उसमें न्यूज चैनल चल रहा है। ये क्या है? हर वक्त की खबर। क्या हो गया मुल्क में? और आप एक बात जज कर लीजिए कि ला तकफू मा लैसा लक बिही की तफसीर है। एक बात जज कर ली, जो बंदा जितना न्यूज चैनल देखने वाला होगा ना, वो उतना डिप्रेशन का शिकार होगा। आप किसी ऐसे बंदे से मिले जिसके पास उसने को पीटीआई के 5-7 ग्रुप ज्वाइन किए हुए हैं, नून लीग के 2-4 ग्रुप, अब तो मुसीबत है ना। मेरे अपने मोबाइल में है, हमारे व्हाट्सएप चैनल्स में मीडिया ग्रुप होते हैं, वो मीडिया की खबर, एक मिनट की खबर, मुल्क में ये हो गया, फलां साहब ने ये कर दिया, फलां साहब बेतुका हर वक्त बैठ गए होते हैं जी, ये नहीं अपडेट, ये नहीं अपडेट, ये नहीं हमने मोबाइलों में एप्लीकेशंस करवाई हुई हैं बहुत, वो सारे मुल्क का भार तो भी तेरे सर पे ही है। ये खबरें पूरे सिंध में को मर गया, खबर इसको मिल रही है, सिंध में आज एक्सीडेंट हो गया, इतने बंदे मर गए, ये वखरे डिप्रेशन में जा रहा। तेरा क्या ताल्लुक है भाई? वहां धमाका हो गया, वहां चोरी हो गई, वहां डकैती हो गई, वो फोत हो गया, वो जिंदा हो गया, उसने इस्तीफा दे दिया, उसने पार्टी ज्वाइन कर ली, उसको ले ओ इन्ना लिल्लाहि व इन्ना। हमारे तो ये जस्टिस खेला गया है ना पिछले कई दिन, अदालत तो है सार, और सारी अवाम कैसी बुद्धू अवाम, माजरत के साथ मुझसे में सारे मैंने सुना, मैंने अपने यार दोस्तों से सुना, आपके दो करीबा भी दोस्त साहब बाहर के मुमान, वो कहते हैं वहां पे सबसे नाकाम कमाई चैनल्स में जो होती है वो न्यूज चैनल की होती है, वो लोग सुनते ही नहीं है। हमें पता नहीं किस ध्यान लगा दिया गया, हमारा हर चैनल, अगर 20 चैनल है तो 18 चैनल 20 में से न्यूज चैनल बने हुए हैं, और हमारे घरों में, हमारे बाजारों में हर वक्त ओ सब पता लगा जाएगा। वो फजूल बेतुकी बात, हर वक्त डिप्रेशन। ला तकफू मा लैसा लक बिही, ये बहुत बड़ा कीमती नुस्खा दे के जा रहा हूं, ये हर वक्त बेपते की बातों के पीछे ना पड़ा करें।
آپ کی زندگی میں جب ان چیزوں کا لینا دینا کچھ نہیں, آپ کو کیا فرق ہے, آپ کو کیا ہیڈ لائنز چل رہی ہیں, بار بار بریکنگ نیوز, بار بار بریکنگ نیوز, 1 روپیہ پیٹرول بڑھ گیا, 1 روپیہ پیٹرول بڑھ, او بھائی تو لے لے 1 روپیہ ویسے لے لے یار, بس کر دے. نہیں سمجھ آ رہی کیا یہ ہمیں اللہ کا واسطہ گھروں میں یہ بند کریں چینلز, میں اللہ کا واسطہ دے کے اپنی دکانوں پہ یہ بند کریں, وہ کوئی تلاوت لگا لیں, کوئی سکون کا ذریعہ حاصل کریں, وہ خیر کی خبر سو. یہ ہر وقت ڈپریشن کی اطلاعات رکھنا, ہر وقت کنیکٹڈ رہنا, جڑ. ہاں میں یہ بھی نہیں کہتا کہ آپ بالکل دنیا سے لا علم ہی ہو جائے, بے خبر ہی ہو جائے کہ دنیا میں جو مرضی ہو رہا ہوتا رہے, مجھے پرواہ نہیں. ایک لمٹ تک, ایک حد تک, ایک مناسب رویے تک. یہ ہر وقت افراتفری, ہر وقت گما گمی, ہر وقت مارو مار, یہ آپ کو ڈپریشن کا شکار کر دے گی, یہ آپ کو الجھا دے گی, نا امید کر دے گی, مایوس. اور میں نے آپ سے کہا, آپ جتنے یہ میڈیا سے جڑے لوگ ہیں, جو چینلز دیکھ رہے ہیں, ان سے بات کریں, وہ کہیں گے آج 2-4 دن نیچے ملک ہے کہ نیچے چلنا. گورنمنٹ گئی, اللہ کی قسم میں نے خود سنا ہے, 5-5 سال پورے کر جاتے ہیں, 4-4 سال پورے کر, وہ کہتے ہیں 2 دن دی کھیڑ جے, چلے جے بس, وہ پتہ نہیں کتوں جانا, تو ٹر جا پائی, چلے جے بس, ہون لگا جے, وہ آ گیا جے, وہ نکل. نہیں, اللہ کا واسطہ کریں گے عمل اس پہ, ہاتھ اٹھا کے وعدہ بند کریں گے نیوز چینل, ہاتھ پورے نہیں اٹھے, نہیں دل کر رہا, بند کریں. اللہ کا واسطہ ہے, یہ بے تکی بے پتے کی باتیں جن کی آپ کو خبر نہیں, ان کے پیچھے بھاگنا چھوڑ دیں, ڈپریشن ختم ہو جائے گا. باتیں بھی ہیں, کافی ہیں, انشاءاللہ اگلے جمعہ میں ان کا تذکرہ کریں گے. اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ان الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات محترم, پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے ڈپریشن, مایوسی, نا امیدی, ان کے حوالے سے 3 وجوہات بیان کی گئی. پہلی وجہ, جب بھی گناہ کریں گے تو ڈپریشن آئے گا. جب اللہ کی نافرمانی کریں گے, نمازیں چھوڑیں گے, قرآن کریم سے تعلق توڑ دیں گے, گناہ کا کام کریں گے, گانے سنیں گے, فلمیں دیکھیں گے, ڈرامے دیکھیں گے. واللہ العظیم میرا دل تو نہیں تھا, بچے معصوم بیچ میں بیٹھے ہوتے ہیں, ایسی باتیں سنانے کا, لیکن صرف لوگوں کی اصلاح کے لیے سناتا ہوں. میرے پاس میرے ساتھی حاضر ہوئے, تعلق تھا میرا ان کے ساتھ, تو شدید قسم کے ڈپریشن میں, اور اس کی اینڈ پتہ ہے کیا تھی, وہ ہر 2 منٹ بعد کہتا تھا کہ میرا دم گھٹ رہا ہے اور میں مر رہا ہوں, میں ابھی مرنے لگا ہوں. اور کیفیت, پروفیسر لیول کا لڑکا تھا, میرا اچھا دوست. اچھا وہ یعنی ٹیچنگ کرتا رہا ہوا باقاعدہ, اچھا خاصا پڑھ کے. تو کنڈیشن یہ ہو گئی ہوئی تھی کہ اپنے بچوں کو بلاتا تھا اور ان بچوں کو چومتا تھا, ان کو گلے سے لگاتا تھا کہ بس اماں آخری دفعہ مجھے میرے بچوں سے ملوا دے. بیگم سے کہتا تھا بچوں کو جمع, 3 بیٹیاں تھیں اس کی, اتنی وضاحت ہی کافی ہے, کہیں بات اس تک نہ پہنچ جائے. تو وہ ڈپریشن کا علاج شروع ہوا. میں اس کے ساتھ خود ایم عالم روڈ لاہور پہ ایک ڈاکٹر, بہت بڑا کینیڈا کا ڈاکٹر, اس کے پاس گیا, لے کے دکھایا. وہ ہم نے پھر علماء سے رجوع کیا کہ کیا وجہ ہے, کیوں یہ اتنا ڈپریشن. واللہ العظیم آپ کو بتاؤں انہوں نے کیا وجہ بتائی, بتاؤں آپ کو. انہوں نے کہا اس کو منع کریں, یہ گندی فلمیں نہ دیکھا کریں. اللہ کی قسم ممبر رسول پہ کھڑا ہوں, انہوں نے علماء نے یہ ڈسکس کیا, اس کو منع کریں, محسوس ہوتا ہے یہ گندی فلمیں دیکھتا ہے, اس کی وجہ سے اس کا دماغ خراب ہو چکا اور یہ ڈپریشن کا شکار ہو چکا ہے. ہر وقت ہی فیس بک, ہر وقت ہی واٹس ایپ, ہر وقت انسٹا, اور وہ اریاں الباس اور گندے کپڑے اور گندا معاملہ, اور وہ چل رہا ہے. اور پھر رات کو نیند نہیں آتی ہمیں, یار بڑی ٹینشن ہے یار. وہ سٹیج ڈرامے ہو, وہ ٹی وی ڈرامے ہو, گند ہی گند ہے نا, کوئی ہے خیر کی خبر. ابھی تو ہمارے بڑے ہی پیارے, بڑے ہی محب, بڑے ہی عظیم ترین شخصیت, وہ ڈاکٹر ذاکر نائک کبھی ہو کے گئے, اللہ ان کی حفاظت فرمائے, اللہ ان پر اپنی کروڑوں رحمت نازل فرمائے, ان کے اوپر اپنا خاص فضل فرمائے. ایک جملہ وہ کہہ کے گئے اور بڑا شور مچا تھا, انہوں نے کہا تھا وہ مرد جو نیوز اینکر کو دیکھے نا 10 منٹ اور اس کے اندر کوئی حرکت نہ ہو, تو کہتے ہیں میں سمجھتا ہوں وہ مرد ہی نہیں, اس کو علاج. تو جس نے گندے اوریاں لباس میں لڑکیوں کو دیکھنا ہے, اس نے نہیں ڈپریشن میں جانا. جس نے گندے ڈانس دیکھنے, میں نہیں کہتا فل گندی فلم, لیکن گندے ڈانس, فحش ڈانس, سٹیج ڈراموں کے ڈانس, فلموں کے ڈانس, گانے, ریلز, یہ وہ سارا گند بلا جس نے دیکھنا ہے. اور پھر اس نے قاری صاحب کو آگے گانا کر سو ساری رات ستا نہیں, قاری صاحب اکھاں میں کو لال ہو گئی, اور بھائی تیری آنکھیں لال نہ ہو تو کالی ہو جائیں, وہ کیا تیرے ساتھ, گندے میں کاموں میں تو خود پڑا. یہ ڈپریشن ہے, یہ گناہ آپ کو ڈپریشن, جب بھی گناہ کریں گے ڈپریشن آئے گا. ہاں ایک حل ہے نجات, استغفار کر لیں, اللہ سے معافی مانگ لیں, رجوع کر لیں, یا اللہ میرا گناہ میرے سامنے آنے لگا, میرے کرتوت میرے سامنے آنے, اللہ مجھے معاف کر دے. توبہ سچے دل سے کر لیں, اللہ آئندہ نہیں کروں گا. یہ نہیں کہ کرتے جائیں اور توبہ کرتے جائیں, نہیں, گناہ کو چھوڑ دیں, گندگی کو چھوڑ دیں.
اچھے کاموں کو اختیار کریں، اچھے معاملات کو اختیار. ایک معاملہ. دوسرا معاملہ میں نے بتایا لا تقف ما لیس لک بہ، اس چیز کا علم نہ اس کے پیچھے نہ پڑیں. رشتہ داروں کی ٹو میں رہنا، دوستوں کی ٹو میں رہنا، بہن بھائیوں کی ٹو میں رہنا، ہر وقت جاسوسیاں کرتے رہنا، اپنے کام کی فکر نہیں، لوگوں کے کام کی فکر نہیں. وہ کیا کر رہا ہے، کس پارٹی سے مل گیا ہے، کتنا کما رہا ہے، مہینے کی کتنی انکم ہو جاتی ہے. ہم تو جھجکتے بھی نہیں نا، سوال کرتے جاتے ہیں. اپنی بتانی ہوتا بڑے اللہ کا فضل ہے، اور دوسرے کو بے شرم ہو کے پوچھ لیتے ہیں تیری کنی کو کمائی ہے، کتنا کو مہینے کا جوڑ لینا ہے، کوئی سیونگ کر رہے ہیں. اور بھائی چھوڑ دے یار، اس کو کرنے دے جو وہ کر رہا ہے. اپنے معاملہ بے تکی باتوں میں نہ پڑے، ٹو میں نہ رہیں، حسد میں نہ رہیں، جاسوسیاں نہ کریں، نہ ڈھونڈیں. آپ پرسکون ہو جائیں گے. اپنی زندگی تک محدود رہیں، جو کر رہا اس کو کرنے دیں. گناہ کے حوالے سے نہیں کہہ رہا، جو کمائی کر رہا، جو معاملے کر رہا، بیٹے کا رشتہ کر رہا، بیٹی کا رشتہ کر رہا، آ رہا جا رہا، بھائی جانے دو، چھوڑ دو، اس کی زندگی اس کو جینے دو. ٹو میں نہ رہیں، جاسوسیاں نہ کریں. ایک بات یہ ڈپریشن سے بچنے کا نسخہ. دوسری بات، ہر وقت پہنچ کے خبر کی تلاش میں نہ کریں. کیا ہو رہا ہے ملک میں، کیا ہو رہا ہے شہر میں، کیا کر رہے ہیں حاجی صاحب، کیا چل رہا ہے مسجد میں. ہماری تو مسجد کی لڑائی ہے نہیں نا، اللہ رحم کرے، اللہ کا پاشو کرے. یہ ہماری اس مسجد کی بات نہیں ہے. ہمارے ہاں تو پرسکون معاملہ ہے. کئی مساجد میں وہ انتظامیہ کی نہیں لڑائیاں، وہ آئے سن حاجی صاحب نماز پڑھا، پھر کوئی سے مل کے تو نہیں گئے، خادم نے کچھ کیا تو نہیں نے، قاری صاحب دے کانچے کو گل کی سن، وہ اینج کو معاملہ میں نے دسی آیا ذرا کو گل. بھائی بس کر دو نا. یہ خبروں کے پیچھے نہ بھاگیں، خبروں کے پیچھے نہ بھاگیں، چھوڑ دیں کو. نہیں آپ کو خبر، میں نے پڑھا کہیں لا علمی ایک نعمت ہے. لا علمی بولیں ایک نعمت ہے. آپ بے خبر، آپ لا علم ہے تو شکر ہے. چھوڑے پیچھے، آپ کیوں ٹینشن کا شکار. یہ چند باتیں، اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. عبد المجید صاحب کی بیٹی، اس کو کینسر ہو گیا، اللہ اس بیٹی پر رحم کرے. ان کے لیے ہم کافی دیر سے دعا کر رہے تھے تو کینسر ڈائگنوز ہو گیا ان کو. اللہ کے اختیار میں سب کچھ ہے. اللہ اس بچی کو شفا دے دے، اللہ اس بچی کو شفا دے دے. اللہ قادر ہے. اللہ جتنے بھی بیمار ہیں سب بیماروں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. پریشان حالوں کے لیے دعا ہے. اللہ جتنے پریشان حال ہیں، جن جن پریشانیوں کا شکار ہے، جن جن غموں کا شکار ہے، اللہ سب کے سارے غم، ساری پریشانیاں دور. ٹی وی نکالنے کی بات ہے تو چودھری صاحب نے کہا جی اعلان کر دیں میرے گھر 10 سال سے ٹی وی نہیں ہے. الحمدللہ اچھی بات ہے، نکال لیں اس گند کو گھروں سے، نہ دیکھا کریں. چل ایک بات مسجد کے حوالے سے قاری صاحب نے بڑا پیارا اعلان آج بتایا. آخری لینٹر رہ گیا ہماری مسجد کا، الحمدللہ ثم الحمدللہ. اللہ کی ہی توفیق سے پہلے معاملے ہوئے، اللہ ہی کی توفیق سے پہلے سارے معاملے. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، اگر کسی نے 1 روپے کا بھی ڈونیشن دیا، یہ 1 کروڑ کا بھی ڈونیشن دیا، توفیق کس کی تھی؟ اللہ آپ بھی سب کو توفیق دے. کہیں آمین سارا. اللہ ہم سب کو پھر توفیق دے. صرف 2 کروڑ روپے کا وہ آخری لینٹر ہے. وہ ٹھیکیدار صاحب بھی بیٹھے ہیں، اتنے کا ہی ہے جی انشاءاللہ. 2 کروڑ روپے کا وہ ایک لینٹر رہ گیا. ضرور حصہ ڈالیں. ساتھی ہیں بیٹھے ہوئے، اپنے ذمے کچھ لے لے، کوئی سیمنٹ لے لے، کوئی ریت لے لے، کوئی بجری لے لے، کوئی سریا لے لے، یا ویسے آپ نقدی کی صورت میں لیکن کریں، بھرپور کریں. جو 1 روپیہ بھی لگ گیا انشاءاللہ تا قیامت ہمارا ایمان قائم رہے گی تو مسجد. یہ بکنی تو نہیں، یہ سیل تو نہیں ہونی، کچھ بھی نہیں ہونا، یہ قائم دائم. اور اللہ اس کو قائم دائم رکھے انشاءاللہ 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 تا قیامت. تو جب تک یہ قائم دائم ہے، آپ کو آپ کے 1 روپے کا اجر ملتا رہے گا، آپ کو آپ کے 1 کروڑ کا بھی اجر ملتا رہے. تو کریں گے تعاون سارے انشاءاللہ، بھرپور تعاون کر کے جائیے گا. اللہ آپ کا دیا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جبار کریم ملک رؤوف رحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.